خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے محترم قاری محمد طاہر صاحب حفظہ اللہ۔ اللہ رب العزت ان کی آواز میں، ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن مجید اللہ اس بندے کی زبان پہ جاری کرتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ دیکھیے ذرا سوچئے گا ان حضرات کی تلاوت سن کے کہ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کیا کرتے تھے۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی کیمسٹری کی بک نہیں ہے، یہ کوئی فزکس کی نہیں ہے جو عام ٹیچر پڑھتا یا پڑھاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے خود تلاوت فرمایا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ اور یاد رکھیے گا، وہی بندہ جسے اللہ قرآن پڑھنے کا ملکہ عطا کرے، جسے اللہ رب العزت قرآن پاک کو پیارے انداز میں پڑھنے کی توفیق دے دے، واللہ العظیم وہ بندہ اللہ کا دنیا میں بھی اللہ کا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا ہے۔ اور یہ میں اپنے ان مہمانوں کی موجودگی میں کہوں، قرآن کی ایسی کشش ہے، قرآن کی ایسی لذت ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ امام السلاطین حضرت مولانا عبد القادر آزاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہی مسجد کے خطیب تھے۔ میں نے خود زیارت کی، یہ جملہ، یہ واقعہ مولانا عبد القادر آزاد صاحب رحمہ اللہ کی زبان سے میں نے خود جامعہ مفتاح العلوم سرگودا میں سنا۔ مولانا عبد القادر آزاد رحمت اللہ علیہ کی محنت ہے، جن کی محنتوں سے یہ مصری قراء پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ پاکستان میں تشریف لاتے تھے، ہمارے علاقوں سے لوگ وہاں انہیں زیارت کرنے اور سننے جاتے تھے۔ آج انہی کے ملک کے یہ مہمان حضرات آپ کے اس شہر میں آئے ہیں اور وہی قرآن سنانے آئے ہیں جو جناب رسول اللہ خود پڑھا کرتے تھے۔ اور قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود مولانا عبد القادر آزاد صاحب رحمہ اللہ کو بتایا کہ قاری صاحب ایک وقت تھا کہ میں جانوروں کو چرایا کرتا تھا، بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اور مجھے شوق تھا قرآن پڑھنے کا۔ میں جانوروں کو چراتے چراتے میں قرآن کی تلاوت انہیں سنایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میری والدہ محترمہ نے سن لیا یہ میری تلاوت قرآن پاک اور بڑی پسند آئی۔ فرمایا بیٹا میری دعا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا یہی قرآن دنیا والے اور اللہ کے زمین پہ بسنے والے بادشاہ اپنی بڑی شوق سے تیرا قرآن سنیں گے۔ فرماتے آج جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے اپنی والدہ کی وہ جملے یاد آ جاتے ہیں۔ ارے یہ جھاوریہ میں رہنے والا نوجوان مرد ہے یا عورت، جب بھی قاری عبد الباسط کی تلاوت چلتی ہے، قاری عبد الباسط عبد الصمد کی، ہم شوق سے سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قاری عبد الباسط کو بظاہر ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا تھا، قاری عبد الباسط صاحب نے قرآن سے دوستی لگائی، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی بلند کر دیا، آخرت میں بلند کر دیا۔ مجھے اپنے بزرگ، اپنے رہنما حضرت مولانا امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا جملہ یاد آ گیا، جو اکثر ہمارے شہدائے کربلا کانفرنس پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری کی بات مکمل کر کے میں مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بھلا کس کے بیٹے تھے؟ سکھ کے بیٹے تھے۔ ان کے خاندان میں بڑے مسلمان نہیں تھے، اللہ نے اسلام کی دولت دی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے سینے میں قرآن تھا،
قرآن سے محبت تھی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پہ عمل کرتے تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب لاہور آیا، انگریز نے گرفتار کر کے مجھے مار مار کے لاہور کی گلیوں میں پھینک دیا۔ انہوں نے سمجھا احمد علی لاہوری ہے، مولوی ہے، مر مر کے ختم ہو جائے گا، سسک سسک کے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا لوگوں، ان لوگوں کا یہ علم نہیں تھا کہ احمد علی لاہوری کے سینے میں قرآن ہے۔ اور میرے دوستو، پھر وہ وقت آیا، احمد علی لاہوری نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مولانا فخر القراء، استاذ القراء قاری محمد مکی صاحب کے شاگرد ہمارے چاچا جی چند ہی دن پہلے وفات پائے ہیں، قاری محمد قاسم فاروقی رحمہ اللہ، یہ اس محفل میں موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں شیرہ والا گیٹ میں مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے، پتا چلا حضرت باہر نواب آف کالا باغ، ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ، جس کا طوطی بولتا تھا پورے مشرقی مغربی پاکستان میں، وہ آیا بیٹھا ہے، حضرت لاہوری کے قدموں میں آیا، کہتا احمد علی لاہوری صاحب ایک درخواست ہے، میرے گھر ذرا تشریف لے کے آئیے، میرے گھر۔ تو حضرت لاہوری نے فرمایا مسکرا کے، ملک امیر محمد خان، فقیر کی عادت ہے، فقیر امیر کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ وہ کانپ گیا، قدموں میں گر گیا، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے ملک امیر محمد خان کی بڑی بڑی مونچھ تھی، وہ کہتا تھا ایک مونچھ میں اگر ایسے اس کو بل دوں مشرقی پاکستان ہلتا ہے، دوسرے کی دوں تو مغربی ہل جاتا ہے۔ احمد علی لاہوری تیرے کے پاس کیا جادو تھا، تیرے سامنے وہ رو رہا ہے؟ فرمایا احمد علی لاہوری کے پاس قرآن تھا۔ اس نے کہا حضرت معذرت، میں تو ایک درخواست لے کے آیا ہوں، میں نے ایک شراب خانہ بنا ہوا تھا، وہ گرا کے وہاں مسجد تعمیر کرنی تھی، آپ کے ہاتھوں سے بنیاد رکھوانی تھی، میری خواہش تھی۔ فرمایا اچھا، اگر یہ مقصد ہے تو میں ضرور آؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا فرمایا؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ لوگو، یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد، ان جیسا کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ۔ حضرت لاہوری نے فرمایا میری شرط یہ ہے، نہ لوں گا نہ کھاؤں گا، نہ کچھ لوں گا نہ کھاؤں گا۔ اس نے کہا منظور ہے، تو جاتے ہی نا، اس نے کہا حضرت اجازت ہو تو گاڑی بھیج دوں، کار بھیج دوں۔ اس وقت کہتے تھے، یہ اس دور کی بات ہے جب لوگوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوا کرتا تھا، حکمرانوں کے پاس گاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت کو کہنے لگا، اتنا بڑا اللہ والا، تو جواب سنیے گا، کہنے لگا حضرت اجازت ہو تو کار بھیج دوں۔ احمد علی لاہوری مسکرا کے فرمانے لگے بیکار کے لیے کار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس اسی شیرے والے گیٹ میں ایک بندہ اس وقت لاکھوں روپے لے کے آیا، دنیا دار تھا، پیش کرنے لگا، حضرت یہ قبول فرمائیں۔ حضرت نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے مال کے بارے میں یقین نہیں تھا، مشکوک تھا۔ فرمایا معذرت۔ دوبارہ اس نے پیش کیا، فرمایا معذرت۔ تیسری دفعہ حضرت نے فرمایا چلے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو قرآن یہ قراء سنانے آئے ہیں۔ تو جانے لگا وہ بندہ، اس بندے نے حضرت لاہوری کی جوتیوں میں وہ پیسے ڈال دی، چلا گیا۔ حضرت لاہوری آئے، جوتی میں پاؤں ڈالا اور دیکھا تو کوئی اندر چیز ہے، فوراً پاؤں نکالا، جوتی کو ایسے اچھالا، دیکھا تو اندر سے وہی پیسے نکل آئے۔ مسکرائے، فرمایا لوگو، یہ ہے دنیا کی حقیقت، تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا آگے بھاگے گی، ہم دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں، دنیا ہمارے قدموں میں آتی ہے۔ برکت کیا تھی؟ قرآن کی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کی دوستی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، آواز میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ ہے قرآن، قرآن پاک ایسے پڑھ رہے تھے، قرآن کے ترجمہ کو سمجھ کے پڑھ رہے تھے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اولادوں کو اسی طرح قرآن کا حافظ اور قاری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھ رہے تھے حضرت، اور قرآن کس پہ نازل ہوا؟ میری طرف دیکھیں، قرآن کس پہ نازل ہوا جی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قرآن پڑھ رہے